Your smile keeps playing, you're miles away, yeah. I would go overseas just like that. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉलिस्तान इंटरनेशनल के नाज़रीन, आपका मेज़बान इसाक बलोच हाज़िर है। आज हम बात करें कराची में नौ तामीर शुदा स्टेट ऑफ दी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कक्करी ग्राउंड के हवाले से। इस स्टेडियम और खेलों के मरकज़ का इब्तिदा आज से 4 माह कबल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक रंगारंग तकरीब में किया। अब ये स्टेडियम और खेलों का अजीम मरकज़ लियारी टाउन के हवाले किया जा चुका है। लियारी टाउन की मुंतज़मीन और नासिर करीम बलोच की टीम इसको किस तरह रन करेगी, इस हवाले से हमने नासिर करीम और दीगर कोचेस से तफसील मुलाकात की, उनसे बातचीत की। पहले चलते हैं नासिर करीम के साथ, वो इस हवाले से क्या बताते हैं। फिर जमील होत और कौमी टीम के साबिक़ असिस्टेंट कोच अब्दुल अजीज़ बलोच भी यहाँ कोचिंग के परागंद हैं। बाकी कोचेस से भी बात होगी। चलते हैं ओवर टू नासिर करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुक्रिया इसाक बलोच साहब। देखिए आज हम यहाँ तारीखी कक्करी ग्राउंड में खड़े हैं। कक्करी ग्राउंड या इसका असल नाम है मंगली जोहर पार्क। तो किसी ज़माने में आज से जो है 3-4 साल पहले ये मिट्टी का ग्राउंड होता था। तो यहाँ पे जो है ना बड़े बड़े मैचेस होते रहे हैं, सारे जो है ना लोगों ने, आवाम में लोगों ने देखे हैं। लेकिन इस वक्त जो है ना ये एक सब्ज़ाजार थे, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म पर, हमारे जो है ना डिमांड पर उन्होंने इसको ये लियारी को एक बड़ा तोहफा दिया है। तो ये ग्राउंड आज ये आप देख रहे हैं, ये सैकड़ों बच्चे यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी कोशिश है। इस वक्त लियारी की मैं जब बात करूँ, या तो पूरे कराची में ग्राउंड का फुकदान है, या मुल्क में पूरे ग्राउंड का स्पेशली फुटबॉल ग्राउंड का फुकदान है। लेकिन लियारी के हवाले से कोई ऐसी ग्राउंड हमारे पास नहीं थी जो हमारे बच्चे जो है ना पुरतज़ा अच्छे माहौल में, साफ शफाफ माहौल में ट्रेनिंग करें और मैचेस खेलें। तो ये हमारा जो है ना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, हमारे चेयरमैन का एक बड़ी अच्छी काविश कोशिश है कि उन्होंने यहाँ के बच्चों को ये तोहफा इनायत की। बात करते हैं तो यहाँ फुटबॉल की क्रेज़ इतनी ज़्यादा है कि इस किस्म की 10 ग्राउंड की ज़रूरत है कम से कम। लेकिन चूँकि ना होने से होना बेहतर है, इस वक्त हमारे पास ये ग्राउंड है, आप देख रहे हैं। इस वक्त मुख्तलिफ अकेडमीज़ के बच्चे, फुटबॉल क्लब के बच्चे यहाँ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और मैचेस भी खेल रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों का होना ये हमारे लिए, फुटबॉल प्रो के फुटबॉल के लिए न सिर्फ बल्कि सेहतमंदाना सरगर्मियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो है ये ट्रेनिंग हो रही है, इसके बाद जो है ना अगले महीने हम एक इवेंट करवाने जा रहे हैं जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब होगा। वो एक 20 टीमों का सिलेक्टेड टीमें होंगी हमारी, जितने ये अकेडमी फुटबॉल क्लब्स के प्लेयर होंगे हमारे सिलेक्टर, उनको सिलेक्ट करेंगे। 20 टीमें तरतीब देंगी, उन 20 टीमों को 4 ग्रुप में जो है ना तकसीम किया जाएगा। और उनकी इस तरह जो है ना 40 दिन का या 1 महीने का हमारा एक इवेंट होगा। इसमें हम इंशाल्लाह एक बड़ी इनाम से जो है ना यहाँ के टीमों को नवाजेंगे। मेरा ये ख्याल है कि हम 10 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज़, सेकेंड प्राइज़ 5 लाख रुपए और थर्ड प्राइज़ 2.5 लाख रुपए, इसी तरह 1.25 लाख। और हर मैच में हम यहाँ के टीमों को जो सिलेक्टेड टीमें होती हैं वो खेलती हैं, उनको मैच बोनस भी देंगे। तो सिलसिले जो है ना ये कक्करी ग्राउंड इस वक्त इसको जो है ना हमारे मंशा के मुताबिक इसको तरतीब भी दी गई, बनाई दी गई है और यहाँ पे फंक्शन भी हो रहे हैं। और इसके बाद जो हमारे ग्राउंड हैं उनकी तादाद जो है ना इतनी ज़्यादा नहीं है। पूरे लियारी की तकरीबन 22 लाख की आबादी है और हमारे यहाँ लियारी की तकरीबन 125 से ज़ायद फुटबॉल रजिस्टर्ड फुटबॉल क्लब है। अकेडमी को, यूथ को छोड़ के ये रजिस्टर्ड क्लब की बात कर रहा हूँ, DFA साउथ से जो अलगशुदा हैं या पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से अलगशुदा हैं, उनकी तादाद भी 125 से ज़्यादा है। तो उनके लिए यहाँ लियारी के फुटबॉल ग्राउंड नाकाफ़ी है। आपके लिए में होगा कि हमारा एक ग्राउंड है पीपल जो है ना बेनज़ीर स्पोर्ट कम्प्लेक्स के नाम से, पीपल स्टेडियम के नाम से। तो उसमें वहाँ कानून नाफिज करने वाले अरसे दराज से वहाँ बैठे हुए हैं। वो ग्राउंड हमारे लिए जो है ना बंद कर दी गई है। उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे खोला जाए और हमारे यहाँ के बच्चे, कुछ बच्चे उस साइड के बच्चे वहाँ खेलें। इसके अलावा हमारा एक इंटरनेशनल नाम के लियारी इंटरनेशनल नाम का एक ग्राउंड है टेंडी रोड पर, लियारी जनरल हॉस्पिटल के सामने। तो उसमें भी फिटनेस का काम हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला वो भी मेरे ख्याल में अगले 3 महीने में वो मुकम्मल होके हमारे बच्चों को जो है ना खेलने की सहूलत फराहम करेगा। तो इसके अलावा भी हमारे ग्राउंड्स हैं, कलरी में ग्राउंड है, तो गबुल पार्क है हमारे कलाकोट के इलाके में। हमारा कटवी लेन में एक छोटा सा ग्राउंड है, मौलवी उस्मान पार्क है ईगल लेन के उसमें।
اور اس کے عثمان آباد میں گراؤنڈ ہے. تو مطلب گراؤنڈ کافی کم ہے، لیکن جو کچھ ہے انہیں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بدبختی کہہ لیجئے یا کچھ بھی کہہ لیجئے کہ لیاری میں کوئی ایسی بڑی زمین نہیں ہے جس کو ہم گراؤنڈ بنا سکیں. ہماری کوشش تو بہت ہے، لیکن ہم جو ہے نا اس سلسلے میں فٹسال کے حوالے سے تھوڑے بہت چھوٹے جو ہے نا پارک کو یا گراؤنڈ کو بنانے جا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہے نا لیاری ندی کے اطراف میں یا اس کے اندر کچھ زمینیں ہمیں جو ہے نا نظر آ رہی ہیں. تو لیکن وہ بھی اس وقت جو ہے نا کھڈا بنایا ہوا ہے کسی نے، تو کسی نے کچھ اور بنایا ہوا ہے. تو آج بھی میرے میئر صاحب سے میری بات ہو گئی تھی اس سلسلے میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں لیاری ندی کے اندر امن عصیمہ پارک کے پیچھے ہم ایک جو ہے نا گراؤنڈ بنانے جا رہے ہیں. وہاں پہ کرکٹ کے لیے بھی وہاں ہم ایک جو ہے نا نیٹ پریکٹس کے لیے بھی ہم ایک چھوٹا سا جو ہے نا یہ وہ بنانے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ سب سے بڑا جو ہے نا ٹارگیٹ ہے دھوبی گھاٹ میں. اس وقت آپ نے دیکھا کہ ایکسپریس وے بنی ہوئی ہے، اس میں اس کے برابر میں بغل میں بالکل ایک چھوٹی سی جگہ ہے جو جس کو لیول کیا گیا تھا بچوں کے کھیل کود کے لیے. لیکن بدبختی کہہ لیجیے گا کہ وہاں کے ٹرانسپورٹر نے اس کو قبضہ کیا ہوا ہے. اس میں ظاہر ہے جب قبضہ ہوتا ہے تو اس میں ہم جیسے بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ آ جائے کھیل کود کے جو ہے جو فوائد ہیں ان کو سمجھ آ جائے. تو اس کی ہماری جو پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو بھی بحال کریں. اور اس کے علاوہ بھی مطلب چھوٹے ایسے جگہ ہیں جہاں پہ جو ہے نا انڈور گیم ہو سکتے ہیں، ہمارے بچے جو ہے نا پریکٹس کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو بھی بحال کیا جائے. لیکن یہاں لیاری میں ہمیشہ یہ ظاہر بات ہے کہ میں نے جیسے کہا اسپیس نہیں ہے ہمارے پاس، ایسے بہت بڑا گراؤنڈ نہیں ہے. تو بچوں نے یہاں روڈوں پہ کھیل کے جو ہے نا اپنے کھیل کو نکارا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپیشل رمضانوں کے مہینے میں ہمارے سارے جو اسٹریٹ ہیں وہاں فٹ بال ایونٹ ہوتے ہیں، ٹورنامنٹ ہوتے ہیں. کوئی ٹی گول کرتا ہے، کوئی بچوں کا یوتھ ٹورنامنٹ کرواتا ہے. تو اس کو جو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کچھ ایسے اسپیس دیکھے ہوئے جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں یہ چھوٹے گراؤنڈ بن سکتے ہیں. تو اس وقت بھی ہمارے جو ہے نا 3 پروجیکٹ ہمارے اس میں ہے، پائپ لائن میں ہے. ہم اس کو فٹسال گراؤنڈ بنا رہے ہیں. ایک جو ہے نا باغ لیاری کے کہلاتا ہے یہ لیاقت کالونی میں. دوسرا ہے ہمارے یہ گبول پارک کے برابر میں، تو اس میں اس کو بنا رہے ہیں. تیسرا یہ ہمارے عثمان آباد میں جو ہمارے محمدی گراؤنڈ ہے اس کے برابر میں، اس پہ بھی ہماری جو ہے نا ورک جاری ہے. تو اس قسم کے چھوٹے گراؤنڈ بنا رہے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان کھیل کود سے جو ہے نا اپنا زندگی کو معیار زندگی کو بہتر بنا سکیں. ہاں یہ دیکھیں سوال آپ کی جو ہے نا بنتی ہے کہ گزشتہ دنوں ککری گراؤنڈ کو جو ہے نا لاک لگایا گیا تھا یا بند کیا گیا تھا. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ جس ادارے نے بنایا ہوا تھا تو اس ادارے کو ہمیں ہینڈ اوور کرنا تھا، ٹیک اوور کرنا تھا ہمارے لیاری ٹاؤن کو، بلدیہ کو یہ جو ہے ٹیک اوور کرنا تھا. تو اس حوالے سے ہم نے یہاں وزٹ کیا، تھوڑی بہت جو کامیاں میں نے دیکھی وہاں نشاندہی کی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو کر لیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں چند دن جو ہے نا یہ گراؤنڈ جو ہے نا بند کرنی پڑے گی. تو ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم اس کی قربانی دے دیں گے. تو اس میں اس ادارے نے اس کو لاک لگائی تھی کہ بھئی تو اس کو بڑا جو ہے نا ایک شور شرابہ کچھ لوگوں نے جو سیاسی جو ہے نا فائدہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے شور شرابہ کیا. تو ان لوگوں نے اب بھی بس نہیں کیا، کچھ لوگ ہیں جو اس کے جو ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو میں واضح کرتا چلوں کہ یہ گورنمنٹ کی چیز ہے، کسی کے فرد واحد کی چیز نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کی چیز ہے، کسی ایک اکیڈمی کی بھی نہیں ہے. یہاں جو ہے نا بہت سارے اکیڈمی ہیں، بہت سارے فٹ بال کلب ہیں، سب کا حق بنتا ہے، سب اس میں کھیلیں گے. تو اس میں اجارہ داری ہو یا کسی کا جو فرد واحد کی جو ہے نا وہ منشا چلے، یا کسی ایک ایسے ادارہ جو اپنے آپ کو جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے طور پہ چل رہا ہے لیکن گراؤنڈ ہمارا استعمال کر رہا ہے، تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے. کیونکہ یہ جو ہے نا ہمارا اثاثہ ہے، اس کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے. چیئرمین بلاول بھٹو نے جس دن اس کا ابتدا کیا تھا انہوں نے مجھے خاص طور پر مخاطب کیا تھا، اس کو سنبھالنا اب آپ کا کام ہے، لیاری ٹاؤن کا کام ہے، لیاری کے فٹ بالرز کا کام ہے. تو یہ لیاری کے فٹ بالر ہمارے لیاری کے ٹاؤن کو مشترکہ طور پر یہ ذمہ داری جب دی گئی ہے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے لیے اس کو ایک وقت مقرر کریں. تو ہم نے صبح اس کے 2 گھنٹے کھولنے کا وقت مقرر کر دیا ہے، شام کو 2 گھنٹے کھولنے کا جو ہے وقت مقرر کر دیا ہے. تو اس کو کسی پہ اعتراض ہے کہ اس کو سارا دن کھولا جائے اور جس وقت ہماری مرضی ہے ہم کھیلیں، تو وہ ممکن نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اور گراؤنڈ بنیں گے اور بھی ہم سہولت پیدا کریں گے، لیکن وہ کسی ایک اکیڈمی، ایک کلب یا ایک فرد واحد کی جو ہے نا ملکیت نہیں ہوگی. عبدالعزیز بلوچ، 2-time گولڈ میڈلسٹ، ایکس وائس کپتان پاکستان فٹ بال ٹیم. آج میں موجود ہوں ککری فٹ بال گراؤنڈ میں.
میں کافی امپریس ہوں اس اسٹیڈیم سے. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں شکر گزار ہوں پاکستان پیپلز پارٹی اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے تمام ممبر کا جنہوں نے یہ قدم اٹھایا اس فٹ بال کے لیے, لیاری کے بچوں کے لیے. میں شکر گزار ہوں پاکستان پیپلز پارٹی اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا جنہوں نے لیاری کے بچوں کے لیے ایک انٹرنیشنل فٹ بال گراؤنڈ, ایک ہائی لیول سہولت ایک یہاں لیاری کے بچوں کو دیا. آپ یہ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تو یہ گراؤنڈ اوپن ہوا ہے, کچھ ہی منتھ میں یا کچھ ہی سال میں ویسے بھی یہاں لیاری سے بہت انٹرنیشنل فٹ بالر نکلے ہیں, لیکن اس گراؤنڈ کے بیاپ پہ اب انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ جونیئر لیول پہ, سینئر لیول پہ مزید فٹ بالر یہاں سے نکلیں گے لیاری سے, اور پاکستان کو ہم مزید انٹرنیشنل فٹ بال دیں گے انشاءاللہ. زندہ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق لیاری یوتھ فٹ بال اکیڈمی سے ہے. میں لیاری ٹاؤن کے چیئرمین جناب ناصر کریم بلوچ صاحب کا, جناب خلیل صاحب کا, جمیل صاحب, ان سب کا شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمیں جو ہے اتنا خوبصورت گراؤنڈ فٹ بال ٹریننگ کے لیے اویلیبل کیا. ہمارے بچوں کو, ہمارے شاگرد جو یہاں پر جو ہے نا فٹ بال کے لیے کافی پریشان تھے, انہیں جو ہے ایک گراؤنڈ کی ضرورت تھی, انہوں نے ہمارا ایک دیرینہ کو پورا کیا. کریم صاحب کا اور جمیل صاحب کا جو پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں اس گیموں میں مہیا کیا ہے. بچوں کو ننے منے بچوں کو ایک پلیئر پان بنا کہ پہلے ہم جاتے ہیں یہاں سے پولو گراؤنڈ, ہم لوگ ٹریننگ کرتے ہیں یہاں سے پولو گراؤنڈ. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ناصر کریم صاحب کا, شکریہ ادا کرتے ہیں جمیل صاحب کا جو ہمیں اس گیموں میں مہیا کیا ہے. میں ماجد علی, اے جے اکیڈمی کا کوچ. میں نے جو پہلے بھی ہم لوگ ٹریننگ کرتے تھے اسی گراؤنڈ میں, کنکری گراؤنڈ میں, جب یہ مٹی کا تھا, صحیح ہے. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ اسپیشل گراؤنڈ بن گیا, وی آئی پی گراؤنڈ بن گیا. اور میں جو ہوں سر جمیل اور ناصر کریم کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں یہ گراؤنڈ اوپن کر کے دے دیا. السلام علیکم. میں محمد سمیر MK7 فٹ بال اکیڈمی کا ہیڈ ہوں. میرا جو MK7 فٹ بال اکیڈمی ہے وہ پہلے تقریباً 10 سال سے گھبل پارک میں یا کبھی جو مولوی عثمان پارک میں ٹریننگ کرتا تھا, لیکن ابھی الحمدللہ ہمارے جو ٹاؤن چیئرمین ہیں ناصر کریم اور اس کے ساتھ سر جمیل کے بدولت میں یہاں ہمیں کنکری گراؤنڈ میں یہ جگہ ملے. ہم شکریہ کرتے ہیں ناصر کریم بلوچ کا اور